سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلا قافلہ تھا، یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ یہ کیسی مائیں تھیں کہ جب ان کی گود سے بچے پڑھ کر نکلتے، تربیت حاصل کر کے نکلتے، تو وہ دین اسلام کے ستارے بن جاتے تھے۔ کوئی غوثیت کا مرتبہ پاتا تو کوئی داتا گنج بخش علی حجویری بنتا، کوئی غریب نواز بنتا تو کوئی بختیار کاکی بنتا، کوئی ذوالنون مصری بنتا تو کوئی جنید بغدادی بنتا ہے۔ بابا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مدرسے پڑھنے کے لیے گئے تو استاد کو بسم اللہ پڑھنے کے بعد 14 سپارے سنا دیے زبانی۔ کتنے سپارے؟ 14 سپارے زبانی سنا دیے۔ استاد نے کہا جس سے 14 پارے یاد کیے ہیں باقی بھی ان سے یاد کر لو، مدرسے کیا لینے آئے ہو؟ بختیار کاکی کہنے لگے جس سے میں نے 14 پارے سیکھے ہیں نا، یاد کیے ہیں، انہیں 14 ہی پارے یاد تھے، اور انہوں نے مجھے سکھائے نہیں بلکہ میں نے سن سن کر یاد کر لیے۔ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ میری ماں تھی، روزانہ صبح اٹھتی تھی، 14 پارے اس کو یاد تھے، جب تک 14 پارے تلاوت کر نہیں لیتی تھی یہ خاموش نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنی پوری زندگی آج تک میں جب بھی آنکھ کھولتا ماں کو تلاوت کرتے ہوئے ہی دیکھتا۔ 14 کے 14 پارے میں نے اپنی زندگی میں جو یاد کیے ہیں اپنی والدہ سے یاد کر لیے۔ یہ وہ مائیں تھیں کہ جب قرآن پڑھتی تھیں تو غوث اعظم بن جاتے بچے، جب یہ قرآن پڑھتی تو بختیار کاکی بن جاتے، جب یہ مائیں قرآن پڑھتی تھیں تو بختیار کاکی شہاب الدین سہروردی بن جاتے تھے، جب یہ مائیں قرآن پڑھتی تھیں تو نیزے کے اوپر کٹا ہوا سر بھی قرآن پڑھنے لگتا تھا۔ یہ وہ مبارک مائیں تھیں۔ یہ کہاں چلی گئی مائیں جن کی گودوں میں اسلام پلتا تھا، جن کی گودوں میں ایسے نیک اللہ کے دوست پیدا ہوا کرتے تھے؟ یہ مائیں آج کہاں چلی گئیں جن کی گودوں میں اسلام پلتا تھا؟ یہ مائیں آج دنیا سے کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ یہ مائیں کہاں چلی گئیں جن کی گودوں میں قرآن پڑھا جاتا تھا؟ بچے آنکھ کھولتے تو ماں کی گود میں قرآن سنتے۔ یہ مائیں کہاں چلی گئیں جو اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دین کی محبت دیا کرتی تھیں؟ یہ مائیں آج کہاں چلی گئیں جو اپنے بچوں کے دل میں حضور کی محبت پیدا کیا کرتی تھیں؟ یہ مائیں آج کہاں چلی گئی ہیں کہ جو اپنے بچوں کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کیا کرتی تھیں؟ یہ مائیں کہاں چلی گئیں جو اپنے بچوں کو دین سکھایا کرتی تھیں؟ کہاں چلی گئیں؟ ہم غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام تو لیتے ہیں، نام تو لیتے ہیں۔ غوث اعظم کے والد گری ہوئی ملی ہوئی چیز کو کھا لیتے ہیں تو اس گناہ کو مٹانے کے لیے 12 سال لگا دیتے ہیں، اور یہاں تو پیٹ میں کیسے کیسے لقمے پہنچتے ہیں کبھی سوچا ہی نہیں۔ حرام کا ہے حلال کا ہے، ہم نے کسی سے پوچھا ہے یا نہیں پوچھا؟ یہ چیز کس کی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ نام تو غوث پاک کا لیتے ہیں، نام تو غوث پاک کا لیتے ہیں، 11ویں خوب کھاتے ہیں، لیکن 11ویں والے آقا کی زندگی کے حالات تو دیکھیے کس قدر اعلیٰ، کس قدر اعلیٰ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
سچوں کے ساتھ ہو جاؤں۔ خوف خدا ایمان کے کچھ اوصاف ہیں جنہیں اختیار کرنے سے ایمان کامل ہوتا ہے، یعنی ایمان قبول کرنے کے بعد اس کی تکمیل کے لیے اپنے اندر کچھ خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان اوصاف میں سے بعض اس قدر اہم ہیں کہ اگر وہ نصیب ہو جائیں تو بقیہ اوصاف بآسانی حاصل ہو جاتے ہیں۔ انہی بنیادی اور اہم ایمانی اوصاف میں سے خوف اور رجا بھی ہے۔ قرآن و سنت میں سکھایا گیا ہے کہ مسلمان اپنے دل میں خوف رکھیں اور امید بھی رکھیں۔ رجا یعنی امید، بے خوف نہ ہو جائیں۔ ہمارے شیخ، ہمارے پیر غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوف خدا دیکھیے۔ مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں، ایک موقع پر لوگوں نے غوث سمدانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا کہ کنکریوں پر اپنا چہرہ اقدس رکھ کر نہایت عاجزی سے عرض کر رہے ہیں، اے اللہ مالک مجھے بخش دینا، اور اگر میں سزا ہی کا مستحق ہوں تو مجھے روز قیامت نابینا اٹھانا، تاکہ میں نیکوں کے سامنے شرمسار نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ غوث اعظم علیہ رحمہ کی سوچ دیکھیں، ان کی تربیت کتنی اعلیٰ ان کی ماں نے کی ہے۔ وہ رب سے کیسی دعا کر رہے ہیں، مالک مجھے بخش دینا، اور اگر میں سزا کا ہی مستحق ہوں تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں نیکوں کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، میں ان کا سامنا کیسے کروں گا۔ بزرگوں نے سچ فرمایا، جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے اس کے سامنے عاجزی و انکساری میں بھی اتنا ہی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے کہ جب علماء دین پر عمل کا پیغام دیں اور بدعمالی پر وعید سنائیں تو کہتے ہیں مولوی ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ کاش ہم غوث اعظم کی 11ویں کھانے والوں کو آپ کے لنگر سے خوف خدا کی بھی خیرات اللہ تعالی ہمیں عطا کر دے۔ دیکھیں، علم اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے ایک ہے۔ قرآن و سنت میں جا بجا علم کے فضائل بیان فرمائے گئے۔ علم کے حوالے سے یہ بات بھی نہایت افسوسناک ہے کہ ہم عصری علوم کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی اس سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دینی علوم سے اکثر لاپرواہی برتتے ہیں، نہ خود اس طرح توجہ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی اولاد کو اس عظیم دولت سے بہرہ مند کرتے ہیں۔ حالانکہ علم دین وہ دولت ہے کہ حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ جسے نوازنا چاہے اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے، دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کے ارشادات کے مطابق قرآن و سنت سے غافل ہو کر دین سے متعلقہ علوم میں انہماک بھی بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم تو دے رہے ہیں لیکن دین کی تعلیم سے انہیں بہت دور کر دیا ہے۔ وہ کسی نے کہا، خوش تو ہیں ہم جوانوں کی ترقی سے مگر، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر،
لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ اس دور میں فتنوں کی کثرت ہے، ہر فرقہ اپنے نظریات کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام آدمی جسے دین کا علم نہیں، وہ پریشان ہے کہ میں کس عقیدے والوں کو سچا مانوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بھی امت کی رہنمائی فرمائی۔ جامع ترمذی کی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، طویل حدیث پاک میں یہ کلمات بھی ہیں: تم پر لازم ہے کہ مسلمانوں کی جماعت یعنی اکثریت سواد اعظم کے نظریات پر قائم رہو اور ان کی پیروی کرو، اور فرقوں سے بچو۔ جو جنت کے وسط میں اعلیٰ محل کی خواہش رکھتا ہو وہ جماعت یعنی سواد اعظم جماعت اہل سنت کا اتباع کرے۔ اور یہی مفہوم دیگر کئی احادیث پاک میں بھی ارشاد فرمائے گئے۔ آج کے اس اجتماع میں جتنی بہنیں آئی ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ نسبت یقیناً دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کی تعلیمات پر عمل بھی نصیب ہونا تو کرم خداوندی سے ان کی خاص توجہات یہ نصیب ہو جاتی ہیں۔ غوث اعظم ان ہستیوں میں سے ہیں جن کی ایک نظر سے بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دل میں خوف خدا کا جذبہ بیدار کریں، علم دین کے لیے کوشش کریں اور حاصل کریں تاکہ ہم اپنی اولاد کو دین سکھا سکیں۔ خدا کی قسم، ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت بے رہ روی آ گئی ہے، یہ معاشرے میں تربیت کا نہ ہونا اس کی وجوہات ہے۔ وہ بیٹا جس کو باپ نے اپنا خون پلایا، وہ بیٹا جس نے اپنی زندگی کے اندر کسی چیز کی کمی محسوس نہ کی، پیٹ بھر کے کھایا، بہترین کپڑے پہنے، سر چھپانے کے لیے باپ نے اس کو بہترین چھت دی، کبھی دھوپ کی گرمی محسوس نہ ہونے دی۔ لیکن یہی باپ جب بوڑھا ہوتا ہے تو بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو کر بس زبانی کرتا ہے۔ یہی حال بیٹیوں کا بھی ہے۔ دیکھیں، جب مائیں اچھی ہوتی ہیں تو ان کی گودوں سے غوث اعظم جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جب مائیں اچھی ہوتی ہیں تو ان کی گودوں سے شیخ شہاب الدین سہروردی جیسے بیٹا پیدا ہوتے ہیں۔ جب مائیں اچھی ہوتی ہیں تو ان کی گودوں سے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جب مائیں اچھی ہوتی ہیں تو ان کی گود سے بختیار کاکی جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی گود میں اپنی اولادوں کو وہ کچھ سکھا دیتی ہیں جو ہم ساری زندگی بھی اپنے بچوں کو تلقین نہیں کر پاتے۔ وہ تو گود میں ہی وہ چیز ان کو سکھا دیتی تھی، اس لیے کہ وہ خود علم رکھتی تھیں، وہ خود علم رکھتی تھیں۔ باپ کون ہے، ماں کون ہے، اتنا جانتے ہیں ہم کہ ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہمیں پکا کے دے، باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ کما کے لائے ہماری ضروریات پوری کرے۔ اس سے زیادہ اولاد کچھ نہیں جانتی، کیونکہ ہم نے کبھی انہیں بتایا ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور والدین کی کیا اہمیت بیان کی ہے۔ وہ بھی بیٹا تھا
کہ جس کو ماں نے صرف ایک دفعہ کہا تھا بیٹا سچ بولنا، تو یہ بات ماں کی ایسی گرہ سے باندھی کہ زندگی بھر سچ بولا۔ وہ بھی مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی تھی کہ بیٹا ظلم پر صبر کرنا، تو پھر اولاد نے بھی صبر کر کے دنیا کے اندر ایسی مثال قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک ایسی مثال اب قائم نہیں ہو سکتی۔ ماں نے بچپن میں جو تربیت کی تھی کہ بیٹا مصائب پر صبر کرنا، تو پھر کربلا کے میدان میں اپنی اولادوں کو کٹتا ہوا دیکھ لیا، لیکن صبر پر ایسی استقامت کے پہاڑ بن کے کھڑے ہوئے کہ آپ کے پاؤں متزلزل نہ ہوئے۔ یہ ماں کی تربیت تھی، یہ ماں کی تربیت تھی۔ اولاد کے لیے ہم دودھ کا بندوبست کرتے ہیں، کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، کپڑوں کا بندوبست کرتے ہیں، یہ اچھا پڑھ لیں، اسکول پڑھ لیں، لیکن کبھی ہم نے یہ نہ سوچا کہ ان کی قبر بھی روشن ہو جائے، ان کی آخرت کا دن ان کے لیے کہیں سر جھکا کر کھڑے ہونے پشیمانی کا دن نہ بن جائے۔ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو علم سکھائیں تاکہ ان سے جو نسلیں پیدا ہوں وہ محبت رسول اور خوف خدا سے سرشار ہوں، ورنہ جیسا ہمارا حال ہے کہ ہم نے اپنی ماؤں کی گود سے کچھ نہ سیکھا کیونکہ انہوں نے بھی کچھ نہیں سیکھا تھا۔ اگر یہی حال رہا تو کیا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ہمیں نظام کو بدلنا پڑے گا، ہمیں ایک قدم آگے آنا پڑے گا۔ اتنی ساری میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، خدا را آگے آئیے، علم دین حاصل کرنے کی نیت کیجئے، عالم بنیے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر ہم علم والے بن گئے، علم حاصل کر لیا، خوف خدا کو جان لیا، ہماری گود میں جو بچے پیدا ہوں گے نا، ان میں بھی اللہ کے ولی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، ان میں بھی اللہ کے ولی، دین سے محبت کرنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ اور یہ بات آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو دین سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں دونوں جہان کی برکتیں عطا کر دیتا ہے، دونوں جہان کی برکتیں عطا کرتا ہے۔ اور جن کے دل میں دین کی محبت نہ ہو تو پھر وہ دنیا میں بھی برباد ہو جاتے ہیں، آخرت تو ان کی ہے ہی برباد۔ ابھی الحمدللہ ہماری جامعہ کنز الانوار اورنگی ٹاؤن سیکٹر 7F شاہ فیصل محلہ بلوچ گوٹ کراچی درس نظامی کی نئی کلاس کا آغاز ہوا ہے۔ یہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جنہیں اردو پڑھنا آتی ہے، دیکھیں زیادہ وقت نہیں، صرف 2 گھنٹے دوپہر میں، صرف 2 گھنٹے کے لیے آپ آئیں، اور وہ بھی ہفتے میں جمعہ اور اتوار کو کلاس نہیں لگتی ہے۔ لیکن اگر آج ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں، بوڑھی ماں نے اپنے بچے کو بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے اسی لیے بھیجا تھا کہ اگر اس نے علم حاصل کر لیا تو پھر یہ میرا بیٹا دنیا کے اندر غوث اعظم بن جائے گا، جب یہ لوگوں کو واعظ سنائے گا، اس کی اولاد پیدا ہوگی، اس کے واعظ سنیں گی، لوگ اس کے اجتماع کے اندر 70 ہزار کی تعداد میں آئیں گے، تو پھر اس کے بیان کو سن کے لوگ توبہ کریں گے، نمازوں کی طرف آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے۔ جو لوگ دین کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، دین کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، تو پھر ایسے نوجوان بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے جو دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے اپنے بیٹے کو
بڑھاپے کی حالت تھی ان کی، لیکن بیٹے کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ میں برداشت کروں گی، تو علم حاصل کر، جو مشکل آئے گی میں جھیل لوں گی، جا بیٹا علم دین حاصل کر۔ اگر علم دین حاصل تو کر لے گا تو دین کا فائدہ ہوگا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 11ویں شریف کی محفل میں جمع ہونے والی جتنی بھی بہنیں ہیں، میں عرض آپ سے یہی کر رہا تھا کہ علم دین ہمارے لیے سیکھنا بہت زیادہ، ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ خاص طور پر جو بیٹیاں ہیں یہ علم دین ضرور حاصل کریں، کیونکہ جو نسلیں پروان چڑھتی ہیں یہ ماؤں کی گودوں سے چڑھتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اولاد کی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو، وہ کس طریقے سے ایسے بس زبان ہو گئے ہیں کہ رب نے تو کہا اف نہ کہو، اور پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ بھول گئے قبر، بھول گئے آخرت، جو اب ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں، باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہی اگر حال رہا نا کہ اگر ہماری گودوں سے بھی بس بچے اسی انداز میں پلتے رہے اور بڑے ہوتے رہے کہ ان کو دین کا ہم نے کچھ نہ بتایا، تو یقیناً آنے والی نسل بہت زیادہ دین سے دور ہو جائے گی۔ اور جو حال اس وقت ہے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں کس طرح ماؤں کا دل دکھاتے ہیں، بیٹیاں کس طرح اپنی ماؤں سے زبان چلاتی ہیں، باپ کے سامنے بیٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ان کے دل میں خوف خدا پیدا نہیں کیا۔ مائیں جن بچیوں کے اوپر بڑا ناز کرتی ہیں کہ میری بچی بڑی نیک ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی پرہیزگار ہے، وہی بچیاں پھر ایسے گل کھلاتی ہیں کہ ماں باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ وہی بچیاں جن کے اوپر بڑا ناز کیا جاتا ہے، اور جناب جی وہ بیٹیاں جو ہیں اپنے والدین کا شرم سے سر جھکا دیتے ہیں۔ اور وہی بیٹے جن کو باپ خون پلا پلا کر جوان کرتا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد پھر وہ باپ کے ساتھ کس انداز میں پیش آتا ہے کہ باپ کانپ جاتا ہے، اس کی روح کانپ جاتی ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی جس بیٹے کے لیے نہ دھوپ دیکھی، نہ سایہ دیکھا، نہ بیماری دیکھی، بس میری اولاد کھائے، میری اولاد پیے، گھر بار چھوڑ کر میں دوسرے شہر بھی گیا، گھر بار چھوڑ کر میں دوسرے ملک بھی گیا، صبح سے شام تک میں نے کمائی کی، جس بیٹے کے لیے کہ وہ دوسروں کو دیکھ کر کمتری، احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ آج وہ بیٹا میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے زبان چلاتا ہے، مجھے گالیاں بکتا ہے، اس باپ کا دل کتنا ٹوٹتا ہوگا، اس ماں کا دل کتنا رنجیدہ ہو جاتا ہوگا کہ جس بیٹی کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی خراب کر دی، اپنی پوری جوانی خراب کر دی، جس بیٹی کو پالنے پوسنے کے لیے اپنی خواہشات کی قربانی دی، آج وہی بیٹی ماں کے سامنے جس طرح زبان کھولتی ہے، جس انداز میں ماں کا دل دکھاتی ہے، اس ماں کا دل چر جاتا ہوگا، اس ماں کا دل دکھ جاتا ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دیتے ہیں لیکن علم دین نہیں دیتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم خود علم دین سے دور ہیں۔ جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ میں جتنی بہنیں اردو لکھنا پڑھنا جانتی ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، الحمدللہ ابھی اسی ہفتے درس نظامی کی نئی کلاس کا آغاز ہوا ہے۔ آؤ میری ماؤں بہنوں، میری بیٹیوں، عالم بن جاؤ، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ آئیے داخلہ لیجئے اور علم دین حاصل کیجئے۔ جو بہنیں علم دین حاصل کرنے کی نیتیں کر رہی ہیں، ذمہ دار ان کو دیکھ لیں اور آخر میں ان سے ملاقات بھی کریں۔ اس کے